ڈاکٹر صاحب کی والدہ تھی محمودہ سلطانہ، ان کا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ اللہ کی طرف سے بعض بچے جو ہے ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوتے ہیں، ان میں سے عامر لیاقت ایک تھا۔ وہ عملی طور پر ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم کے فلسفے پر چل کر آن ہیومنیٹیرین گراؤنڈ انسانیت کی خدمت کر رہا تھا، یعنی تمام مذاہب یہ شخص اللہ، رسول، آل رسول، اصحاب رسول اور اولیاء کاملین سے بڑی محبت اور عقیدت رکھنے والا تھا۔ ناظرین، اس وقت میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کے گھر کے باہر موجود ہوں، جہاں پر میرے ساتھ ایک بڑی خاص شخصیت موجود ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عامر لیاقت کے استاد محترم موجود ہیں، ڈاکٹر علامہ شاہ فیروز الدین رحمانی۔ اور ڈاکٹر صاحب چھوٹے سے تھے جب ان کی شاگردی انہوں نے اختیار کی، تو وہ جو ساری باتیں ہیں وہ ان سے جانتے ہیں۔ اور ایک خاص بات کہ انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب کی والدہ تھی محمودہ سلطانہ، ان کا جنازہ بھی پڑھایا تھا، کیونکہ ان کی وصیت تھی کہ ان کا جنازہ جو ہے وہ علامہ صاحب پڑھائیں۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ بتائیے گا کیا یادیں ہیں عامر لیاقت کے حوالے سے، کب وہ آپ کے پاس آئے، ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful۔ اللہ کے نام پاک سے ہمارے کاموں کا آغاز ہوتا ہے اور اختتام اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو اپنے وقت مقررہ پر جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کمپیوٹر میں فیڈ ہے کہ کون کس وقت آئے گا اور کون کس وقت جائے گا۔ اس وقت ہم، میرا شاگرد خاص عامر لیاقت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو دنیا میں اپنی اس کم عمری میں وہ خدمات انجام دے گئے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ جب انہوں نے میری شاگردی اختیار کی، اور شاگردی یہ تھی کہ جب میں ان کے یہاں دولت خانے پہ خدا داد کالونی میں آتا تھا تو ان کی والدہ نے مجھے بیٹا بنا رکھا تھا، ان کے والد نے مجھے بیٹا بنا رکھا تھا۔ تو میرے آتے کے ساتھ ہی یہ کہتی تھی کہ بیٹا، یہ اسکول میں اس کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، تقریری مقابلے ہوتے ہیں، اور میں دیکھو اس کو اسکرپٹ لکھ کے دیتی ہوں، یہ یاد نہیں کرتا، لہذا آپ اس کے استاد ہیں، آپ اس کو یاد کرائیں۔ کیونکہ میں تقریباً 3 سال مختلف حوالوں سے میں قرات، نعت اور تقریر کے سلسلے میں طالب علموں کو تیار کرتا رہا ہوں اور میں ٹریننگ دیتا رہا ہوں۔ تو اس بچے کو میں نے یہ دیکھا کہ جب میں اس کو یاد کرنے کے لیے کمرے میں بلاتا تھا، آؤ بھائی عامر بیٹا آ جاؤ، اور یہ پہلے جو امی نے اسکرپٹ لکھ کے دیا ہے اس کو مجھے سناؤ۔ جہاں جہاں روکتا تھا میں اس کو بتاتا تھا کہ آپ کو اس طرح، پھر میں اس کو ڈائریکشن سمجھاتا تھا، اس طرح ایکشن جسے کہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ مقرر کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے نا، تقریر کے اظہار خیال، انداز اور یہ وہ، تو سب سکھانا پڑتا ہے طالب علم کو۔ تو ماشاءاللہ اس نے بہت جلدی فالو کیا، اور جلدی فالو کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس نے ڈیبیٹس میں بڑی کامیابی حاصل کی، اور اپنے اسکول میں ہمیشہ وہ فرسٹ پرائز حاصل کرتا تھا۔ اچھا، یہ اصل میں گاڈ گفٹڈ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بعض لوگ
بعض بچے جو ہے ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوتے ہیں، ان میں سے عامر لیاقت ایک تھا۔ اور میں یہ بتاؤں کہ جب یہ مطلب یہ کہ آن ایئر اور ٹی وی پر، میڈیا پر اور اس پر جب یہ آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عالم آن لائن، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو ایک ساتھ بٹھانا، پھر سوالات جوابات کا سلسلہ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ تمام مکاتب فکر، تمام قومیتیں، تمام اقلیتیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور یہ کام کر رہا تھا، یعنی آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ۔ مجھ سے بھی بات ہوتی تھی تو کہتا تھا کہ رحمانی بھائی، میں انسانیت کی خدمت کے لیے میں نے اپنی ماں کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کر دیا ہے، اور نو ڈاؤٹ اس نے جو محمودہ سلطانہ ویلفیئر ٹرسٹ بنایا تھا اس کے پلیٹ فارم سے وہ بے لوث خدمات انجام دیتا رہا، اور جو ضرورت مند تھے، غریب تھے، نادار تھے، ان کی مدد کرتا تھا۔ یعنی وہ اس عمل پر، یعنی وہ کہتا تھا کہ زبانی کلامی دعووں سے کوئی بات ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم کا حامی تھا، یعنی عملیت پسندی اور حقیقت پسندی۔ یعنی دیکھیے، جس طرح اسلام کا ڈیفنس زبانی کلامی دعووں سے ممکن نہیں ہے، اسلام کے ڈیفنس کے لیے قربانی دینی ہی پڑے گی، تو وہ عملی طور پر ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم کے فلسفے پر چل کر آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ انسانیت کی خدمت کر رہا تھا، مسلمانوں کے مسلمہ فرقوں کے اتحاد کے لیے، یعنی بین المسالک۔ پھر اس کے علاوہ وہ یہ جذبہ بھی رکھتا تھا کہ بین المذاہب، یعنی تمام مذاہب کے ماننے والوں کا بھی اتحاد ہونا چاہیے، اور وہ اس بات کا قائل تھا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، جھگڑا نہیں ہوگا۔ وہ یونٹی آف مسلم امہ کے لیے، یونٹی آف بین المذاہب کے لیے، یونٹی آف ہیومینٹی کے لیے مسلسل یہ نوجوان، یہ بچہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عمر ایٹ لیسٹ جس وقت یہ ڈیتھ ہوئی ہے تو ایٹ لیسٹ 50 سال کی ہوگی یا 51 سال کی ہوگی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی، کیونکہ میں اس کی زندگی سے بھی واقف ہوں، میں نے اس کو پلتے بڑھتے دیکھا ہے، میں آتا جاتا رہا ہوں پروگرامز میں بھی۔ اور جب یہ وزیر مملکت برائے مذہبی امور بنائے گئے تو ہمارے یہاں ڈسکشن ہوتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے ان کو وزیر مملکت برائے مذہبی امور بنایا گیا، تو جب مشاورت ہوئی تو یہی بات سامنے آئی کہ اس نوجوان میں، اس عامر لیاقت میں بڑا ٹیلنٹ ہے، اور یہ قابلیت بھی ہے، اس کی اچھی اسٹڈی ہے، اس کو مذہبی امور کا شعبہ دے دیا جائے، اور الحمدللہ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کی حیثیت سے یہ نوجوان کام کرتا رہا۔ آج ہم اس کی موت کے موقع پر آج یہاں پر آئے ہیں، آپ انٹرویو لے رہے ہیں اس موقع پر، کیونکہ میرا تو یہ طالب علم تھا، شاگرد تھا، تو وہ مجھے پورا مسئلہ منظر شروع سے لے کر اور اب تک کا نظر میں آتا ہے۔ بچے نے کتنی محنت کی، اور اس میں یہ مادہ تھا، اپنے بڑوں کا بڑا احترام کرتا تھا، بڑا ادب کرتا تھا، اور جیسا یہ کہا گیا کہ آن ریکارڈ یہ 3 شادیاں ہوئیں، اور یہ شادی ہونا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور
الحمدللہ 3 انہوں نے شادیاں کی. اور ان معاملات میں آپ کو پتہ ہے جب گھریلو معاملات ہوتے ہیں اس پہ کچھ ڈسپیوٹیڈ معاملات بھی ہوتے ہیں اور کچھ اختلافات بھی, اچھائیاں برائیاں معاملات. تو لوگوں نے تو بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا, آپ اور ہم کیا ہیں یا عامر لیاقت کیا ہے. تو بہت سارے معاملات, مگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جو دنیا سے گزر گیا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دعائے مغفرت کرو. اب عامر لیاقت مرحوم و مغفور وہ اس دنیا میں نہیں رہے, اور ہر انسان کو اپنے وقت پر اس دنیا سے چلا جانا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے ہم کو یہ دعا بھی کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے, ایصال ثواب کیا جائے, ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے, ان کے لیے قل شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیے جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے تو دنیا میں رہ کر اپنے لیے آخرت میں جنت بنا لی. یعنی وہ سچا اور پکا عاشق رسول تھا. میں کہتا ہوں کہ جب ناموس رسالت کی بات, دیکھیے ناموس رسالت ہمارا وہ مسئلہ ہے کہ نو کمپرومائز آن پرنسپلس, ہمارا بنیادی مسئلہ ہے ناموس رسالت. ناموس رسالت کے سلسلے میں بھی عامر لیاقت نے اس کے لیے بڑی جد و جہد کی اور اس کے لیے بڑا کام کیا, اور اتحاد بین المسلمین کے لیے, قیام امن کے لیے, ملک و ملت کی بقا اور سالمیت کے لیے تمام مکاتب فکر, تمام قومیتوں, تمام اقلیتوں کو جمع کیا. آپ کے شاگرد تھے, کبھی مارا بھی صحیح آپ نے عامر لیاقت؟ اصل میں بیٹا بات یہ ہے کہ جب بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, تو ظاہری بات ہے یہ نیچے والا ادھر کمرہ ہوتا تھا, اس میں جب میں داخل ہوتا تھا, آؤ بھائی عامر بیٹا وہ اسکرپٹ لے کر اور یاد کرنا ہے. اب میں بغل میں ہاتھ ڈال کے ٹیبل پہ کھڑا کر دیا کرتا تھا, اور چلو بیٹا یہ اسکرپٹ ہے, اس کو پہلے تو پڑھ کے سناؤ, زبانی پڑھ کے سناؤ, پھر اس کو ریپیٹ کرنا, پھر اس کو بائی ہارٹ زبانی اس کو سنانا. تو ماشاءاللہ تھا بڑا ذہین. تو ایک دفعہ اس نے اسکرپٹ سنایا, پھر دوسری دفعہ میں نے کہا کہ بھائی آپ کوشش کیے کرو کہ آپ اس کو زبانی سناؤ, پھر اس کو بائی ہارٹ آپ زبانی سنانے کی. تیسرا اسٹیپ یہ ہوتا تھا, جہاں وہ اٹکتا تھا تو اتنی بڑی جو سوٹی کہتے ہیں نا بچوں کو جیسے ڈرانے کے لیے رکھی جاتی, استاد رکھتے ہیں, دیکھو اب کیسے نہیں اٹکنا, یہ ریپیٹ, اس کو ریپیٹ کرو, 2-3 دفعہ کہو, 3-4 دفعہ کہو, آپ کو یاد ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ 2-3 ریپیٹ کرنے کے بعد ماشاءاللہ میں اس کو دیکھتا تھا کہ وہ یاد ہوتا. بڑا ذہین تھا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم ہوتے ہیں, بہت سارے طالب علم ہوتے ہیں. بعض بچے اتنے ذہین نہیں ہوتے, بعض بچوں کو یاد کرایا جاؤ کن ذہن ہوتے ہیں, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو 1-2-3 دفعہ ریپیٹ کرا دو تو یاد کر لیتے ہیں. تو ماشاءاللہ میں نے یہ دیکھا کہ انتہائی ذہین بچہ تھا, کیونکہ اس کے ماں باپ بھی آپ کو پڑھے لکھے اچھے خاندان کے لوگ تھے, اہل سلسلہ لوگ تھے, صابری خاندان سے بھی ان کا ایک تعلق تھا. ان کی والدہ بھی ماشاءاللہ بڑے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, ان کے والد صاحب بھی. اور مجھے بڑا موقع ملا, اور ہمارے شیخ لیاقت حسین صاحب ان کے والد بڑے اچھے شریف اور محنتی آدمی تھے. انہوں نے ہمیشہ ملک و ملت کی بقا, اس کی سالمیت کے لیے, بھائی چارگی کے اخوت و جذبات کو کے فروغ دینے کے لیے بڑا اہم اور نمایاں کردار ہے. اسی طرح ان کے صاحبزادے میں وہ صفات آئی تھیں کہ یہ ہمیشہ ڈسپیوٹیڈ معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے, بلکہ کوشش یہ کرتے تھے ہم سب مل کر ملک و ملت کی بقا, سالمیت, اس کی ترقی, اس کی خوشحالی کے لیے
کام کریں. آخر میں یہ بتائیں کہ آخری دنوں میں جب آپ کے پاس آتے تھے تو کوئی نعت وغیرہ آپ بتا رہے تھے کہ سنتے تھے؟ ہاں اچھا، وہ جب بھی میں آتا تھا، ارے رحمانی بھائی، اچھا حسین بھائی میرے صاحبزادے ہیں بھائی، وہ ان سے یار وہ سنو رحمانی بھائی کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور وہ ایک اور بھی نعت تھی اس کے علاوہ، وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو سنواؤں گا، جو بہت پسند کرتے تھے. آپ ان سے سنیے گا، وہ بہت لائک کرتے تھے. اور یہ ایک نعت، یہ ایک منقبت، اور ایک وہ بھی میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، وہ بھی بڑا. میں کہہ رہا ہوں نا، یہ شخص اللہ، رسول، آل رسول، اصحاب رسول اور اولیاء کاملین سے بڑی محبت اور عقیدت رکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. تو یہ آپ نے علامہ صاحب کی باتیں سنی جو کہ عامر لیاقت کے استاد ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.